رات کا کوئی آخری پہر تھا جب وہ نشے میں دھت اپنے اس عالیشان محل میں داخل ہوا تھا۔ آج دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے کچھ زیادہ ہی شراب پی لی تھی، ورنہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز ہی رہتا تھا۔ اس نے گاڑی پورچ میں پارک کی اور اندر کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے وہ بنگلے کے اندر جاتا اسے کسی کے قدموں کی آواز آئی تھی، شاید کو پچھلے گارڈن میں چل رہا تھا۔ وہ حیران ہوا، رات کے اس پہر گارڈن میں کون ہو سکتا تھا؟ اس سے پہلے وہ گارڈن تک آتا اسے محسوس ہوا کہ لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا اور کوئی اندر داخل ہو گیا۔ وہ بھی اس وجود کے پیچھے ہی اندر لاؤنج میں داخل ہوا۔ رات کے 11 بج گئے تھے۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا اس نے کچن کی لائٹ جلتی ہوئی دیکھی۔ وہ سیدھا کچن میں آیا تھا تو اسے کوئی کچن میں لڑکی کھڑی نظر آئی۔ اس کی طرف پشت کیے وہ برتن سیٹ کر رہی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی، آدھی رات کے وقت یہ ملازمہ کون تھی؟ وہ اپنے کام میں مگن جیسے ہی پلٹی اس کا چہرہ دیکھ کر زبیر خان ساکت رہ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور ایک ہی نظر میں سیدھا زبیر خان کے دل کی ساری دنیا ہلا گئی۔ زبیر خان کا دل چاہا بس کتنے ہی پہر اسے ایک جگہ بیٹھے بیٹھے دیکھتا رہے۔ وہ سارے کیبن صاف کرنے کے بعد سارے برتن بہت احتیاط سے لگا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر زبیر خان ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اچانک اس لڑکی کا دوپٹہ پھسلتا ہوا شانوں پر آیا تھا۔ اس کے لمبے گھنے کالے بال تھے جو اس نے چٹیا کی صورت کور کر رکھے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا کچن کے اندر داخل ہوا۔ وہ جو اپنے دھیان کاموں میں مصروف تھی، کسی کی آہٹ پر اس نے چہرہ اٹھائے پیچھے دیکھا تو پیچھے ہی کوئی 28 سے 30 سالہ خوبصورت نقش نین والا گہری کالی آنکھوں والا نوجوان کھڑا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت تھا۔ اس نے پہلی بار زندگی میں اتنا خوبصورت مرد دیکھا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ یقیناً وہ نشے میں تھا، اس لیے اپنے حواس قابو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ میرا نام رابیل ہے۔ اس نے بہت مشکل سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ اس کا نام سنتے زبیر خان اندر تک سرشار ہوا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے ایک بار پھر اسی لہجے میں پوچھا۔ اس کی نظریں رابیل کو پریشان کر رہی تھیں۔ وہ 4 دن پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ یہاں نوکرانی کا کام کرتی تھی۔ ان کے بعد میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، تو پھر خان بابا مجھے یہاں لے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر ملازمت کا کام کر سکتی ہوں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ وہ غالباً کسی ملازمہ کی بات کر رہی تھی۔ زبیر خان کے عالی شان بنگلے میں کافی سارے ملازمین کام کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ہی ملازمہ رابیل کی ماں تھی۔ رابیل کا باپ بہت سالوں پہلے ہی ان ماں بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ رابیل کی ماں لوگوں کے گھر جا کر صفائی ستھرائی کا کام کیے اس کا پیٹ پالا تھا، لیکن 2-3 مہینوں سے اس کی ماں کی طبیعت کافی خراب رہی تھی اور پھر 4 دن پہلے اس کی ماں کی موت ہو گئی تھی۔ خان بابا زبیر خان کے بنگلے کے خاص ملازم تھے۔ وہ رابیل کی ماں کو ذاتی طور پر جانتے تھے، اس لیے انہوں نے رابیل کو بھی یہاں کام کرنے کی ہدایت دی۔ ان کے خیال سے رابیل یہاں سرور کوارٹر میں آرام سے رہ سکتی تھی، اس لیے وہ یہاں آ گئی۔ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی ویسے ویسے زبیر خان کے دل کے سارے تار چھیڑتی جا رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی کشش زبیر خان کو بے لگام کر رہی تھی۔ وہ اس کے مزید 2 قدم قریب ہوا اور اس کے گال کو چھو کر دیکھا تھا۔ سفید دودھیا چہرہ، اس نے ساری زندگی حسن دیکھا، لیکن ایسا حسن کہیں دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ کیا ملازماؤں کی بیٹیاں اتنی پیاری ہوتی ہیں؟ وہ محض سوچ سکا۔ اس الفاظ کو زبان پر لانے سے احتیاط کی۔ تو تمہیں یہاں کام چاہیے؟ اس کی بھاری گمبھیر آواز کانوں میں پڑی تو رابیل نے ڈرتے ڈرتے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے اندازہ لگانا چاہا تو بامشکل رابیل کی عمر 20 سے 22 سال تک ہوگی۔ وہ معصوم سی لڑکی تھی اور وہ معصومیت اس کے چہرے سے ہی جھلک رہی تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اس کی خوبصورتی کا گرویدہ ہو سکتا تھا۔ اور میں تمہیں کام کیوں دوں گا؟ زبیر خان سنجیدگی سے بولا تھا کہ رابیل پریشان ہو گئی۔ لیکن میں کہاں جاؤں گی صاحب جی؟ میری ماں نے ساری زندگی آپ کے اس بنگلے پر نوکری کی ہے، کیا مجھ پر اتنا احسان نہیں کر سکتے؟ میں بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی، آپ جیسا کہیں گے ویسا کام کروں گی، لیکن بس مجھے یہاں پر سرونٹ کوارٹر میں رہنے کی جگہ دے دیں۔ وہ بے بسی سے فریاد کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہو گئے تھے تو زبیر کے لبوں پر ایک مسکراہٹ گھلی تھی۔ ٹھیک ہے، میں صرف ایک شرط میں تمہیں یہاں پر رہنے دوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا تو رابیل کی آنکھوں میں جیسے چمک آئی تھی۔ مجھے منظور ہے، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی،
وہ بالکل کسی معصوم بچی کی طرح اس کی ساری باتیں مانتی ہوئی بولی تھی کہ رابیل کی مسکراہٹ زبیر کے دل کی ساری دنیا تیب بالا کر گئی۔ تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو، تم نے میرے ساتھ ایک رات گزارنی ہے، اس کے بعد تم جیسے چاہو ویسے یہاں کام کر سکتی ہو۔ یقیناً وہ شراب کے نشے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا، ورنہ وہ تو لڑکیوں سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہتا تھا، اور اس کی بات سنتے رابیل سر سے لے کر پیر تک پتھر ہو گئی۔ اس نے بے یقینی سے زبیر خان کو دیکھا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ زبیر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو کہہ رہی تھی تم میری ہر بات مانو گی۔ وہ جیسے طنزیہ کہتے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ رابیل نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، خدا کے واسطے آئندہ مجھ سے ایسی بات مت کیجیے گا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ فوراً اپنا دوپٹہ سر کے گرد مضبوطی سے لے کر وہ مزید پیچھے ہو گئی کہ زبیر خان کی آنکھوں میں ناگواری آئی تھی۔ اگر میرے یہاں کام کرتے ہیں تو میری مرضی سے کرنا ہوگا، میں جیسا چاہوں گا ویسا ہی کرنا ہوگا، ورنہ ایک پل سے پہلے تمہیں ابھی اسی وقت میں اس بنگلے سے باہر نکال پھینکوں گا۔ پھر میری بلا سے تمہیں بے شک کتے کھائیں یا بھیڑیے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ سفاکیت کی حد کرتے ہوئے بولا تھا اور مزید رابیل کے قریب ہوا۔ رابیل کو اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، اس لیے وہ اپنا چہرہ پھیر گئی۔ خدا کے واسطے صاحب، غریب ضرور ہوں لیکن خوددار ماں کی بیٹی ہوں، میں اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گی۔ وہ معصوم ضرور تھی لیکن اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ اب زبیر خان کی زندگی کا کھلونا بن جاتی۔ لیکن زبیر نے اس کی کوئی بھی بات سنے بنا اس کا بازو سختی سے دبوچ لیا تو رابیل کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے اپنا بازو زبیر خان کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑے مجھے۔ اسے اپنے ساتھ لیتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا اور رابیل مسلسل چیخو پکار کر رہی تھی کہ اس کی چیخیں سارے بنگلے میں گونج رہی تھیں۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو تم جیسے امیر لوگ یہی کرتے ہیں، اپنے گھر میں کام کرنے والی غریب اور بے بس نوکرانیوں کو اپنے بستر کی زینت بنا کر ان کی عزت کے ساتھ کھیل کر انہیں لگتا ہے کہ وہ غریبوں کا کام دے کر ان پر احسان کر رہے ہیں۔ کیا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ جیسے اس کی بس ہو گئی تھی، وہ اتنے غصے سے چلائی تھی کہ زبیر خان کے بڑھتے قدموں کو بریک لگ گئی۔ اگلے ہی پل زبیر خان کا ہاتھ اٹھا تھا اور رابیل کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا۔ وہ اس تھپڑ کی تکلیف برداشت نہ کر پائی اور سیدھی زمین بوس ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون نکلا تھا، گال سرخ ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے گال آگ میں دہک اٹھا تھا۔ زبیر خان کا جیسے سارا نشہ ایک ہی پل میں ہوا ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کی باتوں نے اس کے اندر کے مرد کو جیسے جگا دیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کا منہ دبوچا۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے اس بنگلے میں کام کرنے والی ہر ملازمہ کو اپنے بستر کی زینت بنا لیتا ہوں؟ وہ بہت سختی سے بولا تھا کہ رابیل کو اس کے لہجے سے خوف محسوس ہوا۔ چلو پھر آج تمہیں بتاتا ہوں کہ زبیر خان کیا کیا کر سکتا ہے۔ اگلے ہی پل وہ دوبارہ اس کا بازو پکڑے اسے گھسیٹتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا کمرے تک لایا۔ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی گر گرا رہی تھی۔ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، خدا کے واسطے۔ وہ اس شخص کو خدا کا واسطہ دے رہی تھی جسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جیسے بہرا ہو گیا تھا۔ اسے کمرے میں لانے کے بعد اس نے دروازہ لاک کیا اور اس کے بعد اسے اپنے بستر پر پھینکا تھا۔ وہ سیدھا بیڈ پر جا گری۔ وہ غریب ضرور تھی لیکن ایک بہت خوبصورت مگر خوددار لڑکی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنا چکراتا سر بحال کیا اور بیڈ سے اٹھ کر بیٹھی اور زبیر خان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو میرا وجود حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اگر آپ مجھ سے نکاح نہیں کر سکتے تو پھر آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، ورنہ اپنی جان لے لوں گی۔ وہ اچانک بیڈ کے پاس پڑی فروٹ باسکٹ میں سے چاقو اٹھا کر اپنے گلے پر رکھ چکی تھی کہ زبیر نے بے یقینی سے اس کا یہ عمل دیکھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک رات سے زیادہ رہوں گا؟ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا کہ رابیل کے سینے میں کوئی خنجر آر پار ہوا تھا۔ وہ خاموش رہی تو زبیر اس کی طرف مزید 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ خبردار، وہیں رک جائیں۔ اس نے سختی سے چاقو کو اپنی گردن پر چلانے کی کوشش کی اور واقعی اس کی گردن سے خون کی ایک ننھی سی دھار نکل آئی تھی کہ زبیر نے بے حد بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اسے واقعی اس لڑکی سے اس طرح کی امید نہیں تھی۔ اچھا، تم اس سے نکاح کرنے کے بعد اتنے بڑے امپائر کے مالک زبیر خان کی بیوی بننا چاہتی ہو؟ وہ جیسے طنز کر رہا تھا کہ رابیل کے ہونٹوں پر ایک زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے کسی کی بیوی بننے میں دلچسپی نہیں ہے، بس میں کسی بھی غیر مرد کو اپنے جسم کو نوچنے نہیں دے سکتی۔ اگر نکاح کر سکتے ہیں تو بے شک جیسے مرضی اپنا حق لیجیے گا،
لیکن بنا کسی رشتے کے میں کسی غیر مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اس کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ زبیر خان نے بے حد بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھا جو اپنی عزت کی خاطر اپنی جان تک دے سکتی تھی۔ وہ مزید اس کے قریب آیا تھا کہ رابیل خوف سے سکڑ سمٹ گئی۔ تو تمہیں بہت شوق ہے نکاح کا؟ چلو تمہارا یہ شوق بھی پورا کر دیتے ہیں، لیکن تم صرف ایک رات کی وقت گزاری کا سامان ہو۔ ایک رات کے بعد ہی تمہیں طلاق دے دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ پھر ساری زندگی اس بنگلے میں میری مرضی کے حساب سے تم ملازمہ بن کر جیو گی۔ سختی سے اس کا منہ دبوچتے ہوئے وہ اس کے منہ پر گرجا تھا کہ رابیل نے اپنے اندر اس کی ساری کرواہٹ کو اتار لیا۔ بعد میں کیا ہوگا وہ بات کی بات تھی، لیکن وہ اتنی عقل مند اور سمجھدار ضرور تھی کہ کسی بھی غیر مرد کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، چاہے اس کے لیے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی بیڈ کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ساری زندگی اس نے اپنی حسرتوں میں گزار دی۔ ساری زندگی ماں نے لوگوں کی چاکریاں کرتے کرتے اسے اتنا پروان چڑھا دیا۔ یہ اس کی ماں کا احسان تھا۔ باپ تو جانے اس کا کہاں چلا گیا تھا۔ اس نے ماں بیٹی کو ایسا چھوڑا کہ پھر کبھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی۔ اس کی زندگی تکلیفوں سے شروع ہو کر تکلیفوں پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ ماں کے مرنے کے 2 دن بعد ہی ان کے گھر کے مالک مکان نے اس کے ساتھ نازیبا حرکت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میرے مکان میں رہنا ہے تو پھر جب میں چاہوں گا تمہیں مجھے اپنا جسم پیش کرنا ہوگا، اور اس کی ماں نے اسے یہ بات بہت اچھے طریقے سے سکھائی تھی۔ بیٹا بھوکی رہ جانا لیکن اپنی عزت کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز مت کرنا۔ وہ تو شکر تھا تبھی ان کے گھر میں خان بابا آ گئے تھے، تو خان بابا نے اسے اس جیسے درندے سے بچا لیا، تو وہ ان کے ساتھ اس بڑے سے محل میں آ گئی۔ لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اس محل کے اس مالک کی نظر بھی ویسی ہی ہوگی۔ وہ ایک بات تو سمجھ گئی تھی کہ زندگی ہر طرف سے درندوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک لڑکی کو اپنی حفاظت کے لیے مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ نہ جانے وہ کتنے گھنٹے وہیں زمین پر بیٹھی روتی رہی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دوبارہ اندر داخل ہوا۔ چلو مولوی صاحب آ گئے ہیں، تمہارا نکاح ہوگا، حقارت سے کہتے ہوئے اس نے سختی سے رابیل کا بازو دبوچا تھا اور اسے لے کر نیچے لاؤنج تک آیا تھا۔ نہ جانے اس نے آدھی رات کو کہاں سے مولوی صاحب کو بلایا تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر وہاں ایک سائڈ پر ٹک گئی اور کچھ منٹوں میں اس کا نکاح زبیر خان سے ہو گیا تھا۔ زندگی کتنی عجیب تھی، کبھی کبھی اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ زندہ ہی کیوں ہے۔ وہ وہیں صوفے پر سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی جب زبیر خان نکاح خواہاں اور گواہان کو بنگلے سے رخصت کیے اس کے پاس آیا۔ اگلے ہی پل اس کا بازو سختی سے دبوچا تھا۔ تو اب تیار ہو جاؤ میری وحشتوں کو سہنے کے لیے۔ اس کی کلائی سختی سے جکڑتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ لیے کمرے میں واپس آیا، دروازہ لاک کیا، پھر غصے سے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ رابیل خوف زدہ سی بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی تھی، جانتی تھی آج کی رات اس کی زندگی پر بہت بھاری گزرنے والی ہے، لیکن اب اسے افسوس نہیں ہوگا کہ وہ کسی حرام کام میں ملوث تھی۔ کم سے کم اسے یہ سکون تو تھا کہ وہ جیسا بھی ہو، چاہے کوئی وحشی ہو، حوث کا پجاری ہو، لیکن ہے تو اس کا شوہر۔ اس نے کم سے کم خود کو گناہ کا مرتکب ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس نے اپنی آخرت بہتر کر لی تھی۔ اگلے ہی پل وہ شرٹ کا بٹن کھولتا ہوا بیڈ تک آیا تھا۔ تو بہت شوق ہے نا تمہیں نکاح کرنے کے بعد محرم ہونے کا؟ اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے وہ گھرایا تھا کہ رابیل سر سے لے کر پیر تک کانپ گئی تھی۔ اس نے رابیل کا دوپٹہ گلے سے نکال کر ہوا میں اچھالا تھا جو زمین بوس ہوا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ آدمی شوہر ہو یا کوئی غیر مرد؟ کسی لڑکی کی عزت چھیننے کو وہ اپنا حق سمجھتا ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ شوہر اس حق کو حق کہہ کر عورت کی زبان بند کروا دیتا ہے۔ اس کا چہرہ سختی سے دبوچتے ہوئے وہ اسے بیڈ پر گراتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا تھا کہ رابیل پھر پھراب بھی نہ سکی۔ اس نے اپنی ساری وحشت اور جنون رابیل کے اندر انڈیلا تھا۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی لیکن لے نہ پائی۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے چاہے لیکن اس کے دونوں ہاتھ زبیر خان کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہوا تھا۔ اپنی پیاس بجھاتے ہوئے اس نے بہت مشکل سے رابیل کے ہونٹ آزاد کیے تو رابیل نے لمبی سانس لی۔ وہ جانتی تھی آج کی رات اس کی زندگی پر بہت زیادہ بھاری ہونے والی ہے۔ وہ اس کے چہرے کے ایک نقش پر اپنی شدت نشاور کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے بعد وہ اس کی گردن اور گلے پر جھک کر اپنی منمانیاں سر انجام دینے لگا۔ رابیل کی آنکھوں سے کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے اور کنپٹی میں جذب ہو گئے۔ وہ بے حس و حرکت تھی۔ اسے اپنے گلے اور گردن پر جلن ہو رہی تھی۔ اس نے تکلیف کو کم کرنے کی شدت سے بے ساختہ زبیر خان کی شرٹ کو کندھوں سے مٹھی میں دبوچ لیا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن پہلے ہی کھول چکا تھا لیکن شرٹ ابھی تک اس کے جسم پر تھی۔
اس نے ہاتھ مارتے ہوئے سائیڈ لیمپ آف کیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا چھا گیا۔ اس کے بعد وہ تھوڑا اوپر اٹھا تھا، اپنی شرٹ کو جسم سے جدا کرتے ہوئے اس نے دور پھینکی اور ایک ہاتھ سے بلینکٹ اپنے اوپر لیتے ہوئے وہ مکمل طور پر رابیل کے وجود پر قابض ہوا تھا۔ رابیل کے منہ سے بہت ضبط کے باوجود ایک چیخ نکل گئی۔ اب وہ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ سسکتی زبیر خان اس کی آواز کو حلق میں ہی روک گیا اور بس رابیل کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ وہ تکلیف کو اندر ہی اندر ضبط کرتی ہوئی اس کے حصار میں موجود تھی۔ آنکھوں سے کتنے ہی آنسو بے مول ہوتے ہوئے گرے تھے اور تکیے میں جذب ہو گئے، اور زبیر خان نے پھر اس کے وجود پر اپنے نام کی مہر لگاتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اسے اپنا کر لیا تھا۔ رات ریت کی ماندے سرکتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا، پھر ایک نظر بیڈ پر پڑی۔ رابیل پڑ گئی، جس کا سارا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسے کافی تیز بخار ہو گیا تھا۔ شاید وہ زبیر خان کی شدتیں برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ سوتی جاگتی کیفیت میں تھی۔ زبیر خان کی آنکھوں میں کچھ پل کے لیے پشیمانی اتری تھی، لیکن جو بھی تھا وہ رابیل کے حسن پر واقعی پاگلوں کی طرح مر مٹا تھا۔ اس پر ایک آخری نظر ڈالتے ہوئے وہ واش روم میں جا کر بند ہو گیا۔ وہ بے بسی سے وہیں بیڈ پر پڑی رہ گئی۔ 1 گھنٹے بعد وہ مکمل طور پر تیار ہوتا آفس جانے کے لیے نکلنے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ بیڈ تک آیا اور کچھ بھی کہے بنا رابیل کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے اس نے اٹھا کر بٹھایا تھا۔ رابیل نے بہت مشکل سے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولا۔ ہو گیا، چلو جلدی سے اپنا حلیہ ٹھیک کرو اور سارے گھر کے کاموں میں لگ جاؤ، سختی سے کہتے ہوئے اس نے رابیل کو بنا سوچے سمجھنے کا موقع دیے بیڈ سے اٹھا کر کھڑا کیا۔ رابیل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی ہلکی ہلکی سوزش کا شکار ہو گئی تھیں۔ تم سے بات کر رہا ہوں میں، اسے نہ ہلتا دیکھتے ہوئے زبیر خان نے سنجیدگی سے مخاطب کیا، لیکن وہ پھر بھی حرکت میں نہ آئی تو اس نے سختی سے رابیل کو دونوں کندھوں سے پکڑے جھٹکا دیتے جھنجھوڑا تھا۔ رابیل کی آنکھیں جو بند ہو رہی تھیں وہ ایک بار کے لیے پوری کھل گئی۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، شاید وہ زبیر خان کو اپنی تکلیف بتانا چاہتی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی گری تھی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، زبیر نے فوراً اسے گرنے سے بچانے کے لیے اپنے بازوؤں کا سہارا دیا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں ہی جھول گئی تھی اور زبیر فوراً پریشان ہو گیا۔ اس نے رابیل کے گال کو چھو کر دیکھا تو وہ آگ میں جل رہی تھی اور کسی نے زبیر خان کی ساری ہستی ہلا دی۔ اسے دوبارہ بیڈ پر لٹانے کے بعد اس نے رابیل کے گرد کمبل ٹھیک کیا، پھر جلدی سے اپنا کوٹ اتارتا ہوا وہیں صوفے پر پھینکتا وہ ٹھنڈا پانی لے کر آیا اور پھر رابیل کے پاس بیٹھ کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہا تھا۔ زبیر خان اس بنگلے کا اکلوتا وارث تھا۔ چھوٹا تھا جب ماں کی موت ہو گئی، باپ نے ساری زندگی پالا تھا۔ 22 سال کا تھا جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں باپ ہی جل بسا۔ اس کے بعد اس نے یہ سارا امپائر خود کھڑا کیا تھا۔ یہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا بنگلہ تھا، لیکن اسے اس تنہائی جیسے ماحول سے وحشت ہونے لگتی تھی۔ اس لیے کبھی کبھی وہ شراب پی کر گھر آتا تھا یا پھر کبھی سگریٹ بھی پی لیتا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی اور برائی نہیں تھی۔ ہاں، وہ مغرور تھا، سرد مزاج تھا، لیکن کل رات سے اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ خود بھی سمجھنے اور سوچنے سے قاصر تھا۔ اس لڑکی نے اس کے اعصاب اس طرح سے قابو کیے تھے کہ وہ کہیں کا نہیں رہا تھا۔ اب بھی وہ بے ہوش تھی، لیکن زبیر خان کی جان نکل گئی تھی۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ بس ایک رات اس لڑکی کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا، اب اسے اپنے سارے وعدے دھرے کے دھرے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ آفس نہیں گیا، سارا دن اس کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ دوپہر کے بعد جا کر رابیل کے بخار میں کچھ کمی آئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ اٹھی بہت مشکل سے اپنا کپکپاتا جسم اور چکراتا سر بحال کرتی ہوئی۔ وہ واش روم تک آئی تو وہاں پستہ رنگ کا سوٹ ہینگ پڑا تھا۔ یقیناً یہ زبیر خان کا کام تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے وہ سوٹ پکڑا اور فریش ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ زبیر خان کہیں نہیں تھا، شاید وہ اسٹڈی روم میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ ملازمہ نے اس کے سامنے سوپ کا باؤل رکھا تھا۔ صاحب کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی آپ اٹھیں میں آپ کو یہ سوپ دے دوں۔ وہ ملازمہ کوئی نئی نہیں تھی جس کے بارے میں کم سے کم رابیل نہیں جانتی تھی۔ شاید وہ رابیل کو زبیر کی بیوی ہی سمجھ رہی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ رابیل بھی ایک دن پہلے ہی اس بنگلے میں ملازمہ کی نوکری کے لیے آئی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے وہ سوپ کا باؤل اپنے پاس رکھا اور سوپ پینے لگی۔ ابھی تک سارے جسم میں تکلیف اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ٹیبل سے اٹھی تھی۔ اس سے پہلے وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھتی وہ اسٹڈی روم سے باہر نکلا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی دھاڑ گونجی تھی کہ رابیل کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ وہ رکی ضرور مگر پلٹی نہیں۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا۔
تم سے پوچھ رہا ہوں کہاں جا رہی ہو؟ ایک بار پھر اس نے سختی سے سوال پوچھا۔ رابیل نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور اس کے دل میں یہ بات بے ساختہ آئی تھی کہ خدا نے کبھی کبھی کسی انسان کو حسن تو دیا ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں میں احساس کی بہت کمی ہوتی ہے۔ آپ کا مقصد پورا ہو گیا، واپس سروٹ کوارٹر میں جا رہی ہوں، میں مزید یہاں کام نہیں کرنا چاہتی۔ خالی خالی نگاہوں کے ساتھ بے تاثر لہجے میں وہ کہتی ہوئی دوبارہ لاؤنج کے خارجی دروازے کی طرف بڑھی تھی، جب اگلے ہی پل زبیر خان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے جھٹکے سے پیچھے کھینچا تھا۔ تم سے کسی نے پوچھا کہ تم یہاں سے جاؤ گی یا نہیں؟ بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے نکاح کرنے کا، شاید تم بھول رہی ہو تم ابھی تک میرے نکاح میں ہو، اور جب تک میں نہ چاہوں تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ اوپر جاؤ، واپس کمرے میں۔ وہ ایک ایک لفظ زخمی شیر کی مانند گھرا کر بولا تھا کہ رابیل اندر تک کانپ گئی۔ بنا کچھ کہے وہ اٹھی اور سیڑھیاں پار کرتی واپس کمرے میں آ گئی تھی، اور زبیر خان جو صرف اسے ایک رات کے لیے استعمال کرنے کے بعد چھوڑنے والا تھا، اب اس عورت کو کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے ایک رات میں ایسا کون سا جادو کر دیا کہ وہ اب شاید اس لڑکی کے بنا زندہ نہ رہ پائے۔ وہ واپس کمرے میں آئی، پھر بیڈ کے ایک کنارے ٹک گئی۔ کچھ دیر بعد ہی زبیر خان کمرے میں واپس آیا، اپنا لیپ ٹاپ اسٹڈی ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ بیڈ پر رابیل کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ رابیل کا ہاتھ پکڑتا، رابیل نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی تھی۔ زبیر کو اس حرکت پر اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھا تھا اور اس کا منہ دبوچا تھا۔ تمہاری طبیعت کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ شاید بھول رہی ہو کہ تم اب بھی میرے نکاح میں ہو، اور اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ میں صرف تمہیں ایک رات کے لیے چاہتا تھا، لیکن اب جب تک میرا دل نہیں بھر جاتا تب تک تم میرے ساتھ اسی طرح بندی رہو گی اور ہر رات مجھے سکون دو گی۔ جب میں تم سے اکتا جاؤں گا پھر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ سختی سے کہتی اس نے رابیل کے کانوں میں جیسے زہر انڈیلا تھا، اور رابیل نے بے بسی سے اس امیر زادے کی طرف دیکھا تھا جسے شاید اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ وہ بھی ایک انسان ہے، ایک جیتی جاگتی انسان۔ اس کا بھی دل ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ غصے سے اس کا منہ چھوڑتا ہوا اٹھا تھا اور جا کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے اور پچھلے 2 مہینے سے رابیل اس کے لیے کسی کٹ پتلی کی طرح کام کر رہی تھی۔ سارا دن وہ خود کو اس بڑے سارے بنگلے کے کاموں میں مصروف رکھتی، کیونکہ ہر رات اسے زبیر خان کی بیوی ہونے کا حق ادا کرنا تھا۔ جب بھی اس کا دل چاہتا تھا وہ رابیل پر اپنا حق جتاتا تھا، پھر جب اس پر رحم آ جاتا تو پھر اسے بخش دیتا تھا۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑی تھی جب زبیر خان بنگلے میں داخل ہوا۔ آج وہ بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ اس کی طبیعت دوپہر میں کافی خراب ہو گئی تھی، تو ملازمہ نے ڈاکٹر کو فون کیا تھا، اور جو خبر اسے ڈاکٹر نے بتائی تھی وہ خبر رابیل کے اعصابوں پر بم کی طرح پھٹی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی، وہ کس طرح زبیر خان کو یہ بات بتائے گی؟ زبیر خان نے تو اسے کبھی بیوی سمجھا ہی نہیں تھا، وہ تو اسے اتنا حقیر جانتا تھا، تو پھر کس طرح سے ایک ملازمہ کے بطن سے وہ اپنی اولاد کو پیدا کرے گا؟ اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ یہ بات کبھی بھی زبیر خان کو نہیں بتائے گی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، اچانک اس کے کانوں میں زبیر خان کی آواز پڑی، تم جلدی سے کمرے میں آؤ۔ اور وہ پتھر ہوگی، شاید وہ آج جلدی آ گیا تھا، ویسے تو وہ آفس سے گئی رات تک آتا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے آنسو صاف کرتی سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی دروازے میں ہی کھڑی ہو گئی۔ وہاں کھڑی شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے یہاں آؤ۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ رابیل بہت زیادہ حیران ہوئی، وہ کہاں جا رہا تھا؟ اکثر وہ آفس سے آنے کے بعد کہیں نہیں جاتا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے سامنے آئی، اس نے کوٹ کی طرف اشارہ کیا، اٹھاؤ اسے اور مجھے پہناؤ۔ وہ جیسے حکم سنا رہا تھا۔ رابیل نے بنا کچھ کہے بیڈ سے اس کا کوٹ اٹھایا اور اس کے بازوؤں میں ڈال دیا۔ پرفیوم آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے اشارہ دے رہا تھا۔ رابیل نے پرفیوم اٹھایا اور اس پر چھڑک دیا۔ اس کے بعد اس نے برش پکڑ کر رابیل کے ہاتھ میں تھمایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میرے بالوں میں اب کنگھی کرو۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہ کرتی جا رہی تھی۔ ویسے بھی وہ اس کی محتاج ہو کر رہ گئی تھی، اس کا گھر تھا، اگر وہ یہاں بھی نہ رہتی تو کہاں جاتی؟ ویسے تم یہ نہیں جاننا چاہو گی کہ میں اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہا ہوں؟ وہ جو سوچوں میں الجھی ہوئی تھی زبیر خان کی آواز سے سیدھی ہوئی۔ وہ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سے جائے رابیل سے پوچھ رہا تھا۔ رابیل کا سر میکان کی انداز میں نفی میں ہلا، میں آپ کے لیے اتنی اہم نہیں ہوں، نہ ہی میری اتنی حیثیت ہے کہ میں یہ جانوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ آپ کی زندگی ہے، جہاں مرضی جائیں، میں کون ہوتی ہوں پوچھنے والی؟ اس نے اسی بے تاثر لہجے کے ساتھ کہا تھا، لیکن زبیر خان کو بہت غصہ آیا۔ وہ خود کو زبیر خان کے لیے ایک ملازمہ سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ اگلے ہی پل زبیر نے غصے سے اس کا بازو دبوچا تھا، تو پھر سنو، میں شادی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔
اس شہر کا سب سے زیادہ امیر شخص خود مجھے آفر کر رہا ہے کہ میں اس کی بہن سے نکاح کر لوں۔ اس کے بدلے وہ مجھے بزنس پارٹنرشپ دے گا اور اس کے ساتھ کام کرنے سے میری کمپنی دنوں میں آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گی۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ رابیل کے چہرے پر بھی طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو ایک اور سودا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ آہستہ آواز میں بڑبڑائی تھی، لیکن زبیر سن چکا تھا۔ رابیل کی بات سے زبیر کو غصہ آیا تھا۔ سنا ہے اس کی بہن شہر کی خوبصورت لڑکیوں میں شمار ہوتی ہے۔ وہ جیسے اب رابیل کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھی بات ہے کہ خدا آپ کو ایک اچھی بیوی دے رہا ہے۔ خدا آپ کا نصیب اچھا کرے۔ وہ اس کا کالر ٹھیک کرتی ہوئی دل سے دعا دے رہی تھی اور زبیر حیران ہو رہا تھا۔ تمہیں کوئی جلن نہیں ہو رہی؟ اس نے آخر پوچھ ہی لیا۔ اس کی بات سنتے رابیل گہرائی سے مسکرائی تھی۔ مجھے کیوں جلن ہونے لگی؟ میں کون سا آپ کے عشق میں پاگل ہوں، یا میں کون سا آپ کی محبوبہ بیوی ہوں جو مجھے درد ہوگی؟ میں صرف آپ کے لیے آپ کی رات گزاری کا سامان ہوں، وہ سامان جسے باہوں میں بھرتے ہوئے آپ کو ہر رات سکون کی نیند آتی ہے۔ اس نے آخری بات بہت تلخ لہجے میں کہی تھی کہ زبیر خان سر سے لے کر پیر تک غصے سے لال ہو گیا۔ اسے غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں۔ اگلے ہی پل رابیل کو خود سے دور دھکیلتے ہوئے اپنا موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا اور رابیل کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسلنے لگے۔ وہ وہیں کاؤچ پر بیٹھی اور بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ یہ ایک ہی دن میں دو کیسے دھچکے لگ گئے تھے۔ وہ شخص کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ وہ جو اسے لگا تھا شاید زندگی کے کسی موڑ پر وہ شخص رابیل کا ہو جائے گا، لیکن وہ تو کسی اور سے نکاح کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ روتی رہی، پھر اسی سنجیدگی سے اٹھی، اپنا چہرہ صاف کیا، خود کو ایک بڑی سی کالی چادر میں لپیٹا اور کچھ جوڑے اپنے بیگ میں ڈالتی ہوئی وہ بنگلے سے باہر نکل آئی تھی۔ لیکن خان بابا نے اسے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اپنے بچے کو خود ہی پال لے گی، لیکن وہ کبھی بھی اس شخص کو یہ نہیں بتائے گی کہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، نہ ہی وہ کبھی اس شخص کی خوشیوں کے درمیان آئے گی۔ وہ یہاں سے بہت دور چلی جائے گی۔ وہ سیدھا بس اسٹینڈ پر آ گئی تھی اور کچھ ہی دیر بعد بس میں بیٹھ گئی۔ وہ بس اس شہر سے کافی دور لے جانے والی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے زبیر خان کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ وہ اپنی نئی زندگی شروع کر رہا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کی زندگی اور اس کی خوشیوں میں دیوار نہیں بنے گی۔ اس نے اپنی ماں سے یہی بات سیکھی تھی، جہاں تمہاری عزت نہ ہو اس جگہ کو چھوڑ دو۔ اپنا حق لینے اور لڑنے کے لیے اس نے کبھی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اسے کبھی یہ سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ ساری زندگی غربت اور احساس کمتری میں گزارتی آئی تھی۔ خان بابا نے فوراً موبائل نکالا اور زبیر خان کو فون کیا۔ وہ جو نکاح کرنے کی غرض سے اس خوبصورت اور بڑے محل میں کھڑا تھا، اس کے موبائل پر اچانک خان بابا کا فون آنے لگا۔ وہ جانتا تھا خان بابا نے کبھی بھی اسے بنا کسی وجہ کے فون نہیں کیا تھا۔ کوئی ضروری بات تھی، اس لیے فون کر رہے تھے۔ وہ ایک سائٹ پر ہو گیا تھا کہ خان بابا کی بات سکون سے سن سکیں، لیکن جو بات خان بابا نے اسے بتائی وہ اس کے اعصابوں پر بم کی طرح پھٹی تھی۔ رابیل کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اسے رابیل سے یہ امید نہیں تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ جو بھی تھا، چاہے وہ رابیل کو ہر وقت تکلیف دینے یا زج کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن پھر بھی دل کے اندر کہیں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا اور وہ اسے کہیں بھی جاتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے باہر نکلتا، اچانک اس کے سامنے وہی آدمی آ گیا جس کی بہن سے وہ نکاح کرنے کے لیے آیا تھا۔ تیمور ہمدانی نے بہت پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ زبیر خان، وہ کچھ غصے سے بولا تھا۔ زبیر خان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ مجھے نہ ہی تم میں اور نہ ہی تمہاری بہن میں کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ہی مجھے تمہاری پارٹنرشپ چاہیے۔ میری بیوی غائب ہو گئی ہے، مجھے ابھی اسے ڈھونڈنا ہے۔ اور لفظ بیوی پر جیسے کسی نے تیمور ہمدانی کے چہرے پر تماچا مارا تھا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ تمہارے لیے مذاق ہوگا، لیکن میرے لیے میری زندگی ہے۔ وہ مزید اس سے بحث تر کرتا ہوا وہاں سے باہر نکلا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سیدھا بنگلے تک آیا تھا۔ وہ کہاں گئی ہوگی خان بابا؟ وہ ان کے سامنے کھڑا تھا، بے بسی سے چکر کاٹتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا، جب تک میں نے اسے دیکھا وہ سڑک پار کر گئی تھی۔ مجھے لگا شاید آپ کو بتانا چاہیے۔ خان بابا اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، کیونکہ سارے ملازمین نے رابیل کو ایک ملازمہ کی بیٹی ہی سمجھا تھا، اس لیے وہ گیٹ سے آسانی سے باہر نکل گئی تھی۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ رابیل اس وقت زبیر خان کی بیوی ہے تو کوئی بھی اسے باہر نکلنے نہ دیتا۔ اب وہ سوچ رہا تھا وہ کس طرح سے رابیل کو ڈھونڈ سکتا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے شہر کے ایس ایچ او کو فون کیا۔ میری بیوی غائب ہو گئی ہے، آدھے گھنٹے سے پہلے شہر کی پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو جانی چاہیے۔ اس کے لہجے میں بہت زیادہ ضبط تھا اور اس کا اتنا روب اور دبدبا تھا کہ آدھے گھنٹے میں واقعی سارے شہر کی گاڑیاں بند کرا دی گئی تھیں
ساری ٹریفک بلاک کر دی گئی تھی اور جس بس میں رابیل بیٹھی ہوئی تھی آدھے راستے میں اس کے سامنے کچھ لڑکے آ گئے تھے جو اس بس میں سوار ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، شاید وہ لٹیرے تھے۔ جس کے پاس جو کچھ ہے نکال دو۔ وہ 4 سے 5 لوگ تھے، وہ سب کو گن دکھاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ان میں سے ایک رابیل کے سامنے آیا اور رابیل کے ہاتھ میں موجود اس بریسلٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اسے نکالو۔ وہ ایک عارضی بریسلٹ تھا۔ رابیل نے بنا کچھ کہے وہ نکال کر اس شخص کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اسے یاد آیا کہ یہ بریسلٹ اس کے پاس کہاں سے آیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ یہ بات تو بھول ہی گئی، یہ نکاح کے 4 دن بعد زبیر خان اس کے لیے لایا تھا اور بنا کچھ کہے اس کی کلائی میں سجا دیا تھا۔ آخر تم نے مجھ سے نکاح کی ہے، مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اس کے لیے تمہیں کوئی گفٹ دینا تو بنتا ہے۔ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اس نے یہ بریسلٹ رابیل کے ہاتھ میں پہنایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کتنا مہنگا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا تھا اور وہ سارے حیران رہ گئے۔ وہ تقریباً 1 کروڑ کا بریسلٹ تھا، اس پر اصل ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے، وہ ڈائمنڈ جو بہت زیادہ مہنگے تھے۔ نہ جانے زبیر خان وہ کہاں سے لایا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ مہنگا تھا۔ اس لڑکی کے پاس ضرور کچھ اور بھی ہے۔ گاڑی ایک سنسان سڑک پر روک چکے تھے اور اب وہ رابیل کا بیگ زبردستی اسے چھین کر اس کی تلاشی لے رہے تھے، لیکن سوائے کپڑوں کے کچھ نہیں ملا۔ ایک آدمی نے رابیل کے ماتھے پر گن رکھی۔ جو کچھ ہے نکالو۔ انہیں امید تھی کہ رابیل کے پاس اگر اتنا مہنگا بریسلٹ ہے تو اس کے پاس ضرور کوئی اور بھی مہنگی چیز ہوگی۔ میرے پاس اور کچھ نہیں، رابیل نے اتنا کہا اور اتنا کہتے ساتھ اچانک اس کے چہرے سے چادر سڑکی تھی اور ان لوگوں میں سے ایک کی نظر رابیل کے چہرے پر پڑی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، لیکن اچانک اس کا چہرہ واضح ہو گیا تھا اور ان میں سے ایک کی نیت رابیل کے چہرے کو دیکھتے ہی جیسے خراب ہوئی تھی۔ اس کی اتنی خوبصورت آواز تھی، اوپر سے وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی کہ اب ان لوگوں کے ایمان ڈگمگانے لگے تھے۔ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لو اور نکلو باہر۔ ان میں سے شاید ان کا ایک باس تھا جو ان سب کو کہتے ہوئے بولا۔ وہ سارے گاڑی کے لوگوں کا سارا قیمتی سامان چھین چکے تھے۔ رابیل کے جیسے سر پر آسمان ہی پھٹ گیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے کھسک رہی تھی۔ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے اچانک آگے بڑھتے رابیل کی کلائی پکڑی تو وہ چیخ اٹھی تھی، لیکن ان لوگوں کو رحم نہیں آیا۔ وہ لوگ زبردستی اسے بس سے باہر نکال چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے 3 سے 4 گاڑیاں آ کر بس کے سامنے رک چکی تھیں۔ زبیر خان کو اچانک یاد آیا تھا کہ اس نے رابیل کو جو بریسلٹ دیا تھا اس میں ٹریکنگ ڈیوائس بھی لگا ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پہلے گاڑی سے باہر نکلا تھا، اس کے پیچھے ہی اس کے گارڈز تھے۔ ان سب کو پکڑو۔ وہ اپنے گارڈز کو دیکھ کر چلایا تھا اور اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھتے رابیل کا بازو اس شخص کے ہاتھوں سے آزاد کروایا، پھر ایک مکہ پوری قوت سے اس شخص کے منہ پر دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسی ہو میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ اسے اتنا غصہ آیا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ اس کے جیسے جسم میں آگ کے لاوے ابلنے لگے تھے۔ رابیل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ زبیر خان نے اس شخص کا منہ ہی توڑ دیا تھا، اسے پوری قوت سے بس کے شیشے پہ دے مارا۔ خون کا ابال تیز ہو رہا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ رابیل کو کسی اور نے ہاتھ لگایا۔ سارے گارڈز ان سارے لٹیروں کو قابو کر چکے تھے۔ وہ فوراً رابیل کے پاس آیا۔ اس سے پہلے وہ رابیل کو اپنے حصار میں لیتا، رابیل پورے زور سے چکرائی تھی۔ زبیر نے فوراً آگے بڑھتے اسے پکڑ لیا اور وہ اس کے باہوں میں ہی جھول گئی تھی۔ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا، اس کا نام پکار رہا تھا، لیکن وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس نے اس طرح ایک نظر صرف رابیل کے ہاتھ کو دیکھا جہاں اس کا بریسلٹ نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک گارڈ کو مخاطب کیا، اس بریسلٹ کو ڈھونڈو، ان سب کی تلاشی لو۔ وہ حلیے سے ہی جان گیا تھا کہ یہ لوگ لٹیرے ہیں۔ ان کو حکم دیتا ہوا وہ اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ رابیل کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ گاڑی کو سیدھا ہاسپٹل کی جانب موڑ چکا تھا۔ رابیل کو لے کر وہ ہاسپٹل آیا تھا اور اس وقت وہ کمرے میں تھی اور ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی اور وہ باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری جب ڈاکٹر باہر نکلی۔ میری بیوی ٹھیک تو ہے؟ اس نے کافی پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہ جانے کیوں، لیکن اس لڑکی کو اگر کچھ ہو جاتا تو پھر زبیر خان خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے ماسک چہرے سے ہٹایا، پھر ایک نظر زبیر خان کو دیکھا۔ ان کا بی پی کافی لو ہو گیا تھا، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئیں اور شاید انہوں نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں، اور اس حالت میں ان کا بی پی لو ہونا بہت زیادہ خطرناک بات ہے۔ زبیر خان ڈاکٹر کی باتوں پر الجھا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ پلیز ذرا کھل کر کہیے گا۔ وہ ڈاکٹر کی پہیلیوں میں کرتی باتوں کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے وہ کس حال میں ہے؟ ڈاکٹر حیران ہوئی تھی تو زبیر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ڈاکٹر کچھ پل بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر اپنے لفظوں پر زور دیتی ہوئی وہ بولی تھی، آپ باپ بننے والے ہیں، وہ بہت کمزور ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہوگا آپ ان کا خیال رکھیں ورنہ آپ ان دونوں کو کھو سکتے ہیں۔ انہیں کچھ گھنٹوں تک ہوش آ جائے گا، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔
ڈاکٹر مکمل تفصیل سے بتاتے ہوئے راہداری میں غائب ہو گئی، لیکن زبیر خان پتھر بن گیا۔ آپ باپ بننے والے ہیں؟ ڈاکٹر کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی باپ بننے والا ہے۔ اسے اتنی خوشی ہوئی کہ حد نہیں۔ یہ خبر جیسے اس کی بے رنگ زندگی میں 7 رنگوں کے ساتھ آئی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ خوشی سے نعرے لگائے۔ وہ دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوا تو رابیل کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں کے ساتھ چھت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ شور کی آواز سے رابیل کی نظروں کا زاویہ زبیر کی طرف آیا۔ گھر سے کیوں غائب ہو گئی تھی؟ وہ سنجیدگی سے سوال پوچھ رہا تھا۔ آپ نئی زندگی شروع کر رہے تھے تو میں بس آپ کی زندگی سے غائب ہو جانا چاہتی تھی، رابیل نے بے تاثر لہجے کے ساتھ جواب دیا۔ کیا میں تمہیں کہہ کر گیا تھا کہ تم کہیں جاؤ؟ سختی سے سوال پوچھتے ہوئے اس نے رابیل کے چہرے پر آئے بال ایک سائیڈ کیے۔ اس کی انگلیوں سے وجود میں کرنٹ توڑا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، اس نے اسی سنجیدگی سے پوچھا تھا کہ رابیل کا سر نفی میں ہلا۔ تو پھر کس کی اجازت سے تم نے گھر سے باہر قدم نکالا؟ اس کا لہجہ بہت سخت تھا کہ رابیل خوف سے کانپ گئی۔ تو وہ کیا کرتی؟ اگر وہیں رہتی تو وہ جان جاتا کہ موو ماں بننے والی ہے۔ پھر اگر وہ اس کے بچے کو اپنانے سے انکار کر دیتا تو وہ کہاں جاتی؟ اس لیے اس نے سوچا کہ وہاں سے بھاگ جائے۔ وہ خاموش رہی تو وہ دوبارہ بولا، تمہاری آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ آئندہ اگر ایسی غلطی کی تو بہت سخت سزا دوں گا۔ اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے وہ گرجا تھا کہ رابیل سانس روکے اسے اپنے اتنے قریب دیکھتی رہ گئی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے چہرے پر جھکا اور نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ تم جانتی تھی اس بارے میں؟ اس کا ہاتھ رابیل کے چہرے پر آیا۔ وہ رابیل کے چہرے پر انگلیاں ٹریس کر رہا تھا کہ رابیل مزید کانپتی جا رہی تھی۔ کس بارے میں؟ اس نے بہت مشکل سے اپنے لہجے کو کپکپانے سے روکا۔ یہی کہ تم ماں بننے والی ہو۔ اور رابیل نے اذیت سے آنکھیں بند کر لیں۔ تو وہ جان گیا تھا۔ جب اسے ہاسپٹل لایا تو پھر اس نے جان ہی لینا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی، جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ بلی سے بچ جائے گا، لیکن وہ بچتا نہیں ہے۔ تو تم جانتی تھی رابیل؟ اس نے پہلی بار رابیل کا نام لیا تھا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی کہ رابیل نے بہت زور سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ جانتی تھی اب اگلے ہی پل زبیر خان غصے سے چلائے گا یا اسے برا بھلا کہے گا، لیکن کچھ دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ مکمل خاموشی ہے۔ وہ خاموش تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ بے وقوف لڑکی، اتنی بڑی بات تم نے مجھے نہیں بتائی۔ اس کے لہجے میں اچانک ہی شکوہ آیا تھا اور رابیل نے بہت بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں بتایا مجھے؟ وہ دوبارہ اس کے بال چہرے سے ایک سائڈ کرتے ہوئے محبت سے اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے پوچھ رہا تھا۔ میں تو صرف ایک ملازمہ ہوں، اور ملازمہ کہاں امیروں کی نسل پروان چڑھاتی ہیں۔ مجھے لگا شاید آپ اس بچے کو اپنانے سے انکار کر دیں، اس لیے نہیں بتایا۔ وہ اس بار صاف گوئی سے کام لے گئی۔ ویسے بھی وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ زبیر خان کی آنکھوں میں جیسے کچھ غائل ہوا تھا۔ وہ اسے ایسا سمجھتی تھی۔ کیا میں تمہیں اتنا سنگ دل لگتا ہوں کہ میں اپنی اولاد کو اپنانے سے انکار کر دوں؟ اس نے پوچھ ہی لیا تھا کہ رابیل نہ چاہتے ہوئے بھی تنزیہ ہنس پڑی۔ معلوم نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایسا جواب دیا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اپنی بیوی کے پاس جائیں۔ اسے جیسے یاد آیا کہ آج تو زبیر خان کا نکاح تھا۔ زبیر خان مسکرایا تھا۔ میں تو اپنی بیوی کے پاس ہی بیٹھا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر محبت سے جھکتے ہوئے رابیل کے ماتھے پر لب رکھے تھے کہ رابیل نے بے یقینی سے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی حیرت دیکھتے ہوئے خود ہی زبیر خان نے وضاحت کر دی، میں نے نکاح نہیں کیا۔ جیسے مجھے پتا چلا کہ تم کہیں چلی گئی ہو تو میں پریشان ہو گیا تھا۔ اس وقت صرف مجھے تم یاد تھی۔ کون سی لڑکی، کون سا نکاح، کون سی بزنس پارٹنرشپ، مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ شاید تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر میں تم سے معافی مانگوں اپنے ہر رویے کی اور تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کروں جہاں پر ہم تینوں ہوں، تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہونٹوں سے لگاتا جیسے فریاد کر رہا تھا، لیکن رابیل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک ملازمہ ہوں، اس نے اپنی حیثیت یاد کروانی چاہی تو زبیر خان کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ میری ماں بھی ایک ملازمہ تھی۔ میرے باپ کو میری ماں سے محبت ہو گئی تھی۔ میں بھی ایک غریب ملازمہ کا بیٹا ہوں۔ لگتا ہے کہ میں بہت امیر ہوں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ میں ابھی ایک غریب عورت کے وجود سے اس دنیا میں آیا ہوں۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تم انسان ہو اور انسان برابر ہوتے ہیں۔ وہ جیسے آج ہر قسم کے تفرقات کو مٹا دینا چاہتا تھا، لیکن رابیل نے کچھ کہنے کی کوشش کی جب زبیر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ بس فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم ملازمت سے مالکن بن جاؤ۔ وہ مسکرایا تھا کہ اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی رابیل مسکرا اٹھی۔ مجھے مالکن بننے کی لالچ نہیں۔ رابیل کی بات میں سچائی تھی۔ زبیر خان گہرائی سے مسکرایا تھا۔ لیکن مجھے مالکن بنانے کی لالچ ہے۔
اس کے چہرے پر جھکتا اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے وہ جیسے آج اپنے اندر شدت سے بستی محبت کا اظہار کر گیا، اور ایک ہی پل میں رابیل کو اپنے آس پاس پھول کھلتے محسوس ہوئے تھے۔ کیا اس کے صبر کا پھل ایسا ملنے والا تھا؟ اسے امید نہیں تھی۔ بے شک خدا بہترین عطا کرتا ہے، اور وہ صحیح کہتے ہیں کہ اولاد والدین کے رشتے کی مضبوطی بن جاتی ہے۔